لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقوس محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم منكري فضائلهم غاصبي حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بر محمد. برادران ایمانی، دوستان عزیز، عزاداران گرامی، بہرحال میں نے آج جان بوجھ کر بزرگان کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ آج ایک بھی بزرگ نہیں ہے. یا تو میرے ہمسین ہیں یا مجھ سے چھوٹے ہوں گے. تو مجھ سے بزرگ جو تھے وہ ہے نہیں ابھی آج. اب ریاض بھائی آئے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیجیے محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا یہ بیان، یہ قول جو آج بھی جب تلاوت چل رہی تھی تو یہ آیت تلاوت میں آج آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی پڑھی گئی اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی نیک عمل انجام دے گا چاہے مرد ہو یا عورت، مومن وہی ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اسے مومن کہا جائے. اس کا حق یہ ہے جسے قرآن مومن کہہ رہا ہے اسے اہل ایمان بھی مومن ہی کہیں گے. اور پھر اس کی زندگی ایک ایسی زندگی ہو جائے گی کہ جسے حیات طیبہ کہا جائے گا. لوگ مرے جا رہے ہیں حیات طیبہ کے چکر میں کہ ہمیں وہ حیات مل جائے کہ ہم ہمیشہ یاد رہیں. ہمیشہ جو یاد رہے گا وہ ایسے ہی نہیں ملتا. اس کے لیے عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے. جو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ زندہ رہنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے یہ دونوں چیزیں مضبوط کریے، تب ہمیشہ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. ورنہ تو ہم نے اتنے بڑے بڑے افراد کائنات تاریخ میں دیکھے اور کائنات آدم و عالم میں گزرے ہیں جو نہ دولت میں کم تھے، نہ شہرت میں کم تھے، نہ سلطنت میں کم تھے، نہ ثروت میں کم تھے، لیکن آج ان کا نہ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ قبر ہے، نہ نشان ہے، کچھ نہیں ہے. بلکہ اگر اس کا مشاہدہ ظاہری زندگی میں کرنا ہے تو کوفے کی گلیاں دیکھنی ہوں گی. آج بھی کوفے کی گلیوں میں وہ ٹوٹا ہوا علی کا مکان موجود ہے جو چھوٹا ہوا کرتا تھا. وہ ابن زیاد کا محل کھنڈر پڑا ہے جو کچھ ہوا کرتا تھا. بالکل لگی ہوئی دیوار ہے. جو زیارت میں گئے ہیں وہ میری تصدیق فرمائیں، لگی ہوئی دیوار ہے. یہ مولا کا گھر
اور یہ لگی ہوئی دیواریں دربار، آج دربار کے نشان تک مٹ جاتے اگر اسے وہاں کی گورنمنٹ ٹھیک نہ کرتی۔ وہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ پتہ چلے ایمان اور کفر میں کتنا فاصلہ ہے، تاکہ پتہ چلے اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کیا ہے، تاکہ پتہ چلے حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ادھر آ کر سب زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، وہاں کھڑے ہو کر لعنت کرتے ہیں، یہی سے فیصلہ ہو جاتا ہے حق اپنی جگہ پر ہے، باطل اپنی جگہ پر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہی سے۔ تو وہ زندگی چاہیے اگر، تو پھر کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان بھی اور عمل بھی، یہ دونوں چیزیں اگر ہمارے ساتھ، ہماری گفتگو یہی چل رہی ہے پہلے دن سے کہ اگر کوئی بھی ان میں سے کم ہوا تو پھر نہیں چلے گا۔ بھائی آپ ہمارے جو باڈی میں جو ہمارا خون ہے اس میں ہمارا بلڈ سیلز بھی ہے اور وائٹ سیلز بھی ہے، دونوں میں سے جو کم ہو گیا وہ معاملہ، پھر آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج یہ کرنا ہوگا، جو سیل کم ہوگا اسی کو لینا ہوگا، جو کم ہوگا اسی کو لینا ہوگا۔ اگر بلڈ میں وائٹ سیلز کی کمی ہے تو وائٹ سیل چڑھانا پڑے گا، بلڈ وائٹ ریڈ والے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ریڈ والے کی کمی ہے تو ریڈ چڑھانا پڑے گا، وائٹ سے کام نہیں چلے گا۔ بس یہی ایمان و عمل کی بات ہے، جو کمی ہو اسے پورا کرے، جس میں کمی محسوس ہو رہی ہو اس کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں وہ ہے جو ایمان کی زندگی کو بہتر بنانے میں کام آئیں گے۔ ان کی کمی ہوئی تو ایمان بیمار ہوتا ہوا نظر آ جائے گا، زخمی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ یہ دونوں مضبوط ہونا چاہیے، یہ دونوں بہتر ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اب ان میں اپنی بات ہی پہ جہاں میں نے آخری دن بات ختم کی تھی کہ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم عمل کر کے ان کے برابر ہو جائیں گے کہ جن کے عمل نے قرآن تیار کیا ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم نمازیں پڑھ کے قرآن کی آیتیں بڑھا سکتے ہیں تو یہ خامہ خیالی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ کوئی بھی کتنا عمل کر لے صاحبان قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا، کتنا بھی ایمان مضبوط ہو جائے کل ایمان کے برابر تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ بھئی یہیں پہ آخری بات ہماری پچھلے دنوں یہیں پہ آ کر رکی تھی کہ کوئی کچھ کر لے اہل بیت علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بات تک آنے کے لیے میں نے اتنی تمہید بنائی تاکہ آپ بات پہلے دن سے جوڑ سکیں کہ بات ہماری گفتگو باہر نہیں ہے، پہلے دن کی گفتگو سے اسی سے ربط رکھتی ہے۔ تو کوئی کچھ کر لے، ہاں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے عمل اور ایمان کو سدھاریں، یہ حکم نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل اور ایمان کو ان کے برابر بنانے لگے کہ ہم نے عمل کیا تو ان کے برابر ہو گئے، نہیں ہو سکتے۔ امیر کائنات، مشکل کشائے دو جہان، بصرہ پہنچے ہوئے ہیں، بصرہ پہنچے ہیں۔ ایک امام کے چاہنے والے ہیں، دو بھائی، مجھے ان کا نام اس وقت ذہن سے نکل گیا، میرے دو بھائی ہیں اور دونوں امام کے فدائی ہیں، بہت زبردست طریقے سے امام سے محبت ہے۔ میں نے محبت کا شاید آپ میرے سے، آپ بھی نہیں تھے میرے خیال سے، وہ زہرا سینٹر میں نے کچھ بیان کیا تھا محبت کی معراج کے سلسلے سے، انشاءاللہ اگر مجھے یاد رہ گیا تو میں بیان کر دوں گا کہ محبت انتہائی ہے مولا سے۔ جنگوں میں امام کے ساتھ رہے ہیں، امام کی رکاب میں جنگ کی ہے، امام کے ساتھ ساتھ جنگ کی ہے۔ امام پہنچے تو گھر میں گھسے تو گھر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت بڑا بہترین محل کی طرح بنا رکھا، بھائیوں نے محنت کی۔ مولا اندر تشریف لے، گھر دیکھا، سبحان اللہ کہا، ایسا بھائی ماشاءاللہ کہا، اور لوگوں سے ان سے کہا کہ پروردگار عالم تمہارے رزق میں برکت کرے۔ اب دیکھیے کوئی
میں بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس پہ بات ہوگی کہ ہم قرآن نے کچھ چیزوں کو ہماری زندگی کی زینت کہا ہے. انما المال والاولاد، یہ جو مال و اولاد ہے تمہاری زینت ہے. ان اموالکم و اولادکم زینت و حیات الدنیا، اس طرح کی آیت ہے قرآن میں. یہ شاید ایک آدھ لفظ نکل رہا ہو ذہن سے، یعنی یہ چیزیں دنیا کی زینت ہیں. لیکن میں کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہم دنیا کی زینت کو آخرت کی زینت بنا سکتے ہیں. یہ فن اہل بیت نے دیا ہے. کسی کے پاس یہ جرت نہیں ہے کہ دنیا کی زینت کو آخرت کی زینت بنا لے. بس اہل بیت کا کرم ہے جنہوں نے یہ طریقہ دیا ہے کہ تم اس دنیاوی زینت کو آخرت کی زینت بنا سکتے ہو. انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ کر کے آزمائش ہے. اس آزمائش کو بہتر کر لے جاؤ تو آخرت کی بھی زینت ہو جائے انشاءاللہ کسی اور موقع پر رکھنے سے. اب مولا تشریف لے کر گھر دیکھا. ابھی بتائیے گھر ہماری دنیاوی زندگی کی زینت ہے. گھر اچھا ہونا دنیاوی زندگی کی زینت ہے، پیسہ ہونا دنیاوی زندگی کی زینت ہے، مالدار ہونا. لیکن دنیاوی زندگی کی زینت کو آخرت کی زینت کیسے بتاتے ہیں یہ میں یہاں اشارہ کر دے رہا ہوں. مولا تشریف لے کر گھر دیکھا. گھر دیکھ کے مولا نے ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائیں کی. پھر مولا نے ایک جملہ کہا اس سے، اپنے چاہنے والے سے. مولا نے کہا تمہیں خدا نے اتنا دیا ہے دنیا میں، تم اس سے آخرت خرید سکتے ہو. اگر شہزاد بھائی کل ہم جو عامر صاحب کے اور ان کے عامر بھائی کے گھر پہ جو گفتگو ہو رہی تھی تو در حقیقت ہم آخرت خرید رہے تھے. کیسے؟ وہ یہ سمجھیے امام نے کہا تم اس سے آخرت خرید سکتے ہو. کیا کروں مولا؟ کہا کچھ نہیں، بس اس میں ذکر خیر ہونا چاہیے. ذکر خیر ہوتا رہے گا یہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی بن جائے گی. یہ دنیاوی زینت تمہاری آخرت کی زینت ہو جائے گی. لیکن شرط ذکر خیر ہونا چاہیے، ذکر محمد و آل محمد وہاں پہ ہونا چاہیے، وہ آخرت کی زینت بن جائے گی. اب وہ تو خوش ہو گیا، چلو اتنا بڑا گھر بنایا، مولا نے کوئی غلط مسئلہ اور ٹوکا نہیں، کوئی کمپلیمنٹ آیا بھی تو اچھا آیا. اب اس نے کہا مولا ایک درخواست ہے، میں اپنی باتیں پہ آ رہا ہوں کہ ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. مولا ایک درخواست ہے. کہا فرماؤ کیا ہوا؟ کہا میرا بھائی ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. توجہ دی، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا سے دور ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے اور صرف جو ہے وہ اللہ کا نام اور آپ اہل بیت کو یاد، کچھ نہیں کرتا. صرف اس نے ساری زندگی کی جو نعمتیں ہیں ان سے استفادہ چھوڑ دیا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا. مولا اس کو کچھ سمجھائیے. تاریخ کہتی ہے مولا یہ بات آپ کو نہج البلاغہ میں مل جائے گی. یہ نہج البلاغہ میں خطبہ ہے باقاعدہ امام کا، لیکن ہم نے جو ہے وہ میں نے عرض کیا پڑھنا چھوڑ دیا ہے. مولا اس گھر سے اس کے گھر کی طرف چلے آؤ. مولا نے کہا چلو لے چلو. اب وہ گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا اس کو کمرہ دیا ہوا بھائی کو، کچھ بھی اس نے نہیں بنایا. مولا اندر گیا، دیکھا وہ عبادت میں مشغول ہے. اب مولا کو دیکھا تو عبادت سے اپنے آپ کو، بہرحال ایک اور عبادت، یہاں بھی عبادت ہے. اس نے وہ مصلی چھوڑا، مولا کی بارگاہ میں آ گیا. مولا آپ غریب خانے پر یہاں. مولا نے کہا ہم نے سنا ہے کہ تم نے دنیا سے کنارہ کش کر لیا. جی مولا آپ کی محبت میں. کہا ہماری محبت میں. کہا جی مولا بس آپ کی طرح رہنا چاہتا ہوں. میں اپنی بات پر آ گیا ہوں. مولا آپ کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا نادان ہو تم کچھ بھی کر لو اہل بیت کی طرح نہیں ہو سکتے. کچھ بھی کر لو اہل بیت کی طرح نہیں ہو سکتے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ. ہم جیسے بننے جاؤ گے تو بہک جاؤ گے، کچھ نہ بن پاؤ گے. ایک سلوات پڑھے محمد والے. یہ جملے ہیں، یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں. ہدایت اہل بیت علیہ السلام نے ہر طرح سے کی ہے، تو ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے بھائی، کبھی نہیں ہو سکتے. اب مولا نے خود اس بات کی تصدیق کر دی کہ تم ہمارے برابر. ہاں تم ہم سے دعائیں لے سکتے ہو اپنے عمل سدھار کر. ہماری برابری کی سوچو مت کہ ہمارے برابر ہو جاؤ گے، ہمارے برابر نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی، تو ہم اہل بیت علیہ السلام کی برابری کا تو سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. بتائیے لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ نبی کی طرح ہیں، تلے ہوئے کہ نہیں؟
اور باتیں بنا رہے ہیں کہ ہم تو نبی کی طرح ہیں، نبی ہماری طرح ہیں، بالکل ایک جیسے ہیں، انا بشر مثلکم کہا ہے نبی نے، قرآن نے عرض کیا ہے کہ ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ اما یہ ان کی شرافت تھی کہ انہوں نے تمہیں اپنے جیسا، انہوں نے خود کو یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے جیسے ہیں، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی، ورنہ تم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ جیسے ہیں تو آپ غلط فائدہ اٹھا لو۔ بھئی اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ٹھیک ٹھاک آ جائے اور وہ آپ سے کہہ دے، یا میں نے مثال دی تھی وہاں پر کہ اگر مثلا آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں، آپ کا باس کہہ رہے بھئی ہم ایک جیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ باس سمجھنے لگے اپنے آپ کو، آپ مالک سمجھنے لگے؟ نہیں، مالک ہے، امپلائی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ بھیا وہ مالک ہے، ہم نوکر ہیں، نوکر کبھی مالک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں انہیں اگر مالک سے کچھ لینا ہے تو خدمت کرنی پڑے گی، تب مالک سے مل سکتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد مالک کے برابر، لیکن لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم تو انہی کے برابر ہیں، جی انہی کی طرح ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آیتوں کو موڑ توڑ کے پیش کر دیا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت پہ ایک نظارہ پیش کروں کہ نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا کوئی، نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پروردگار کا ایسا نبی کہ جس کا پروردگار نے سب سے زیادہ قرآن میں تذکرہ کیا ہے، 133 مرتبہ تذکرہ قرآن میں جناب موسیٰ کا ہے، نام موسیٰ استعمال قرآن میں 133 مرتبہ ہے، سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا ہے۔ اپنے حبیب کو تو 4 ہی بار پکارا ہے، بس 4 آیات ہیں، صرف محمد کا لفظ ہے، 1 آیت ہے جس میں احمد کا لفظ ہے، باقی میں تو القاب ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، یہ سب پہ سورہ رکھ دیا ہے، یہ سب پہ سورہ رکھ دیا ہے تاکہ یاد کرتے رہو۔ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا، جناب موسیٰ جب تبلیغ کر چکے، سب کو لے آئے چھڑا کے فرعون کے دربار سے، اور بنی اسرائیل کا بڑا لشکر، مطلب تقریباً میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 60-70 ہزار افراد انہوں نے چھڑائے بنی اسرائیل۔ جناب موسیٰ سے خدا نے کہا، موسیٰ اب ان میں سے جو تمہارے پیور لوگ ہو نا وہ نکالو، جو تمہیں لگے کہ یہ ایمان کے حساب سے بڑھیا ہے۔ انہوں نے 70,000 میں سے چھانٹے تو 70۔ موسیٰ ایک تو نبی، اوپر سے نبی ان لوگوں میں سے ایماندار ڈھونڈ رہے ہیں، با ایمان، سب کو چھڑا کے لائے، سب کہہ رہے ہیں موسیٰ نبی ہے، سب کہہ رہے ہیں ہم ایمان پر ہیں، سب کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ ہے، سب کچھ۔ اس کے باوجود موسیٰ کی نگاہوں نے جنہیں انتخاب کیا وہ 70 آدمی۔ موسیٰ لے کے پہنچ گئے خدا کی، جب اللہ کو کر دیے تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار یہ میں نے چنے ہیں 70,000 میں سے، کہ یہ تمہارے کام، کہا چلو ٹھیک ہے پھر لے کے آؤ انہیں۔ اب وہ لے کے چلے، اب ایک مقام ایسا ہوا کہ وہ 70 آدمیوں نے ایک جملہ کہا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ وہی 70 آدمی جو موسیٰ چن کے لائے تھے کہہ رہے موسیٰ ایمان ہمارا اتنا مضبوط نہ ہوگا جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں گے۔ 70,000 میں سے چنے ہوئے ہیں 70، ان میں بھی ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھنے میں راضی ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگار یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، آواز لن ترانی یا موسیٰ، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ نے کہا ہمیں نہیں دیکھنا، انہیں دیکھنا ہے۔ کہا یہ تمہارے انتخاب شدہ ہے، انہیں تم نے انتخاب کیا ہے۔ آیت اللہ باقر صدر صاحب کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں جب موسیٰ جیسے نبی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، امتی کا انتخاب کیسے صحیح ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب موسیٰ جیسے نبی کا انتخاب غلط ہو گیا تو یہ امتی جسے انتخاب کرے گی رہبری کے لیے، وہ کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ موسیٰ جیسا معصوم نبی انتخاب کیا اور غلط ہو گیا، کیا اٹھے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اللہ کو دکھاؤ اور نہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب موسیٰ کہاں سے دکھائے اللہ کو؟ جناب موسیٰ نے عرض کی پروردگار کچھ تو کر، لاج رکھ لے میری، اتنی محنت کی۔ کہا ٹھیک ہے ان سے کہو آ جائے فلاں دن، دکھاتے ہیں ان کو جلوہ اپنا، اور جلوہ ہی دکھائیں گے، چہرے میں تو نہیں آ سکتا نا خدا، لباس میں تو نہیں آ سکتا نا، وہ تو محدود ہو جائے گا، جس میں تو آ نہیں سکتا، اشارہ تو ہو نہیں سکتا، بس تو ہو نہیں سکتے اس کے۔ یہ تو میں نہیں، مولا کے خطبہ کے جملے ہیں، پہلے ہی خطبہ نہج البلاغہ کا، یہ سب تو نہیں ہو سکتا نا، تو جلوہ ہی ہوگا۔
जनाब मूसा लेके पहुंचे। कहा मूसा तूर पे नहीं, ये हमारी अपनी पर्सनल बातों की जगह है, दूसरी जगह दूसरा डेरा ढूंढो। कहाँ जाना है? का सामने वाले पहाड़ पे, तूर के सामने वाले पहाड़ पे लेके जाओ सब। हम लेके पहुंच गए। तो आज यहाँ हम दिखाएंगे अपना जलवा। बात ज़हन में है ना कि हम उनके बराबर नहीं हो सकते। अंबिया और मुरसलीन और आइम्मा के बराबर हम नहीं हो सकते। पहुंच गए जनाब मूसा का परवरदिगार ले आया हूं, दिखा दे, देखना चाहते हैं। कुरान के फतजल्ला, सिर्फ तजल्ली गिरी। तजल्ली की एक अलग कैफियत है। तजल्ली गिरी है, एक रोशनी गिरी है। हुआ क्या? फिर कुरान ने आवाज दी, खर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश हो गए गिर के। जैसे ही तजल्ली गिरी, मूसा जैसा नबी बर्दाश्त न कर पाया। अल्लाह अल्लाह सरकारे रिसालत जूतियों समेत मेराज के पर्दे में पहुंच गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और वो भी इतनी दूर, बहुत दूर नहीं है। कुरान ने कहा काबा कौसैन औ अदना, ये कौसैन का फासला था या उससे भी करीब। कौसैन का फासला किसे कहते हैं मैं समझा दूं अपने छोटे भाइयों के लिए। कौस अरबी में कहते हैं क्या कहते हैं, धनुष को क्या कहते हैं? तीर कमान। तीर कमान, कमान। कमान को अरबी में कहते हैं कौस। कैसा होता है वो? ऐसे करके होता है। जब पहले जमाने में जंगें होती थी और जब मुसालहत की जाती थी, सुलह, जब बहुत दिन जंगें हो गए और अब मैच जब ड्रॉ करना है, कोई नहीं जीता, इतने दिन मरे दोनों तरफ लोग, तो होता ही था उधर से सरदार आता था, इधर से सरदार जाता था। देखिए इसको गौर से सुनिए, तब आपको काबा कौसैन की मंजिल समझ में आएगी। तब समझ में आएगा क्या बेहतरीन और क्या रुतबा मकाम महमूद किसे कहते हैं। उधर से सरदार, इधर से सरदार, दोनों के हाथ में कमान होती थी। जब वो करीब आते थे तो वो अपनी कमान ऐसे रखता था कि उसका जिसमें तीर लगाते, जो तार वाला हिस्सा होता था वो उसकी तरफ, और जो पकड़ने वाला हिस्सा होता था वो सरदार की तरफ। उधर वाला सरदार भी ऐसे ही रखता था कमान के, कमान दोनों आकर ऐसे मिल जाती थी। बस इस मकाम को और इस फासले को कहते थे काबा कौसैन। इसी फासले को अरबी में कहते हैं कौसैन, यानी दो कमान। दो कमान का फासला ये है, उस पर्दा वहदत से मेरे हबीब का मेराज की शब जो फासला था, काबा कौसैन औ अदना, दो कमानों से बल्कि उससे भी कम का फासला था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। क्या चीज है ये? मैंने आपको मतलब ऐसे कोई जसारत नहीं की किसी खिदमत में। मैं अपने छोटे बच्चे हैं और छोटे भाई हैं, मैं ये समझ लीजिए मैं आज हामिद साहब के लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ, इनके लिए ये खिताब है। ये काबा कौसैन जो हम सुनते हैं ना, दो कमानों का फासला, इसमें कुछ लोगों ने शरारत की, कमान को तीर चला के छोड़ दिया, वो तो तीर का फासला हो गया, कमान का नहीं हुआ। ये नहीं, इतना फासला नहीं था। तीर जब चले तो कहां तक जाता है वो तो तीरंदाजी समझ सकता है, जितना माहिर तीरंदाज है, जितनी कुव्वत हाथ में है। लेकिन ये है दो कमानों का फासला मेरे हबीब और पर्दा वहदत के दरमियान में। वो है जनाब मूसा। जैसे ही तजल्ली हुई, खर्रा मूसा साइका, तजल्ली से गिर के बेहोश हो गए। एक तजल्ली हुई, काम तीन अलग अलग हुए। मूसा बेहोश, कुरान कह रहा उम्मत मर गई, और पहाड़ सुरमा बन गया। दक्का पहाड़ सुरमा बने। सुरमा मतलब ये कि मिट्टी हो गया था। आज भी वो पहाड़ मौजूद है, वो वहां पहाड़ है, बिल्कुल टीले हैं, वैसे ही उसको हाथ लगाइए मिट्टी है, आप चढ़ जाइए पता नहीं चलेगा, गिरेगा नहीं, लेकिन जैसे ही आप उसको छुएंगे वो मिट्टी की तरह हाथ में आ जाएगा। ठीक है। एक रिवायत के हिसाब से वो पहाड़ नजफ अशरफ कोहे दूर जहां मौला की कब्र है, एक रिवायत के एतबार से, और पहाड़ उसके जस्ट सामने एक पहाड़ है, वो भी छोटा हो चुका है, काफी गल गया तूफान नूह में वो। और हाँ तूफान नूह, ये धक्का होने के बाद, ये सुरमा बनने के बाद वो हवाओं से खत्म हो गया है, छोटा सा बचा हुआ है टीला।
ہے ابھی بھی لیکن اچھا خاصا ہے. ایک روایت کے حساب سے وہ یہیں پر ہے نجف اشرف میں. جہاں مولا کی قبر ہے وہ ہے کوہ طور ایک روایت کے اعتبار سے, اور جہاں وہ ہوا تھا تجلی وہ اسی کے سامنے ایک پہاڑ ہے. اب وہ تو ہو گیا پہاڑ سرما, امت کیا ہو گئی, مر گئی. جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے. آپ تو نبی کی طرح تھے. ہائے میری بات کو توجہ کیجیے, آپ تو نبی کی طرح تھے. امت تو نبی کی طرح ہوتی ہے نا, نبی امت کی طرح ہوتا ہے. تو پھر تجلی کو کرنا یہ چاہیے موسیٰ کو بھی مارنا چاہیے یا امتی کو بے ہوش کرنا چاہیے؟ موسیٰ کا بے ہوش ہونا امتی کا مرنا بتا رہا ہے. نبی الگ ہے, امتی الگ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ویسے نبی الگ ہوتا ہے اور امتی الگ ہوتا ہے. اگر دونوں ایک ہوتے تو کیا ہوتا, ایک ہوتے تو کیا ہوتا, دونوں کے ساتھ کام ایک جیسا ہونا چاہیے. یا تو موسیٰ بھی مر جاتے یا امتی بھی بے ہوش ہو جاتے. ایک سے تھے بھائی, معمولی بات ہے, نبی کی طرح ہے. لیکن نہیں, قدرت نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے. جب تم موسیٰ کی طرح نہیں ہو سکتے تو فخر موسیٰ کی طرح کیسے ہوگا؟ کیسے ہو جاؤ؟ اب آئیے اسی ایک مقصد کی طرف ایک اور اشارہ کروں. جناب عیسیٰ کے زمانے کا, جناب عیسیٰ ہیں گزر رہے ہیں. بس یہ آخری بات ہے, زیادہ وقت آپ کا آج نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے کافی وقت بارگاہ کو دیا ہے آج. یہ تو ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ سلسلہ رہتا ہے تاکہ ہم ایمان کے اعتبار سے ہمیں وقتاً فوقتاً کچھ دوائی دینی چاہیے تاکہ ایمان میں ہمارے کمی نہ آئے. جیسے ڈاکٹرز لکھ دیتے نا وٹامن ڈی کی لکھی تو ہفتے میں ایک ہی دن لینی پڑتی ہے, اور یہ بھی ہفتے میں ایک ہی دن ہے, وٹامن ڈی کا کام کر رہی ہے آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. تو جناب عیسیٰ نکلے اپنے علاقے سے کہیں جانے کے. جناب عیسیٰ کے دور میں جب پیغمبر کے ساتھ جو تھے انہیں صحابی کہتے ہیں, جناب عیسیٰ کے ساتھ جو تھے ان کو حواری کہتے ہیں, ان کو حواری کہتے ہیں. صحابی اس لیے کہتے ہیں صحبت سے لیا ہے, حواری اس لیے کہتے ہیں حیور سے لیا ہے. حیور کا مطلب بھی اگل بغل رہنا ہے. عربی میں حیور اگل بغل رہنے کو کہتے ہیں, ادھر ادھر اطراف میں جو ساتھ میں رہیں ان کو کہتے ہیں حواری. اور ان میں سے ایک بندے نے دیکھا جناب عیسیٰ آج اکیلے چل دیے. اب ظاہر ہے وہ آج کل تو ہم کسی چھوٹے موٹے مولوی کو اکیلا نہ جانے دیں اگر ہمارے درمیان کوئی آ جائے. ارے وہ اکیلے کہاں جا رہے ہیں اللہ, اور وہ جناب عیسیٰ ہے, وہ تو نبی ہے. وہ فوراً دوڑ کے پیچھے چلا گیا کہ اکیلے نہیں, خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ نہ ہو جائے اور پیغمبر ہے اذیت نہ ہو جائے. کوئی جانور تو نہیں کر سکتا حملہ, لیکن لوگ جانور سے بدتر ہو جاتے ہیں. جانوروں کو اتنا سلیقہ ہے کہ نبی اور اہل بیت پہ حملہ نہیں کرتے, لیکن انسانوں کو یہ سلیقہ نہیں ہے. انہیں کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ جانور نہیں جانور سے بدتر ہو گئے ہیں. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہے کہ اولئک کالانعام, یہ جانور نہیں ہے, جانوروں سے بدتر ہو گئے. جانور اتنی عقل رکھتے ہیں کہ ان پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے نا, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب عیسیٰ چل دیے, وہ بندہ خدا جلدی جلدی دوڑا ہوا جناب عیسیٰ کے پیچھے. اس نے کہا جناب عیسیٰ سے ڈسٹنس بنا کے چلنا ہے تاکہ ان کی حفاظت بھی ہوتی رہے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے, ہو سکتا ہے کہیں جا رہے ہوں. نبی خدا اب وہ چلتے جا رہے ہیں, سامنے ایک دریا پڑا. توجہ دیجیے گا, میری بات وہی ہے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہو سکتے. دریا پڑا, جناب عیسیٰ دریا پہ پہنچے, وہ بندہ بھی پیچھے ہے تھوڑی سے فاصلے پہ اور قریب آ چکا ہے, لیکن اس نے جناب عیسیٰ سے ظاہر نہیں کیا کہ میں ہوں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کوئی ہے, کیونکہ نبی کی صفت میں نے اس دن بیان کی ہے, وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے. یہ نبی کی صفت ہے. وہ الگ بات ہے ان کو پتا ہے کہ ہے کوئی, وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے نہیں دیکھا جا رہا. اور وہ جیسے جناب عیسیٰ جب نہر پہنچے انہوں نے کچھ کلمات ادا کیے, کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد پانی پہ چلنا شروع کر دیا. یہ بندہ بھی ہوشیار تھا, اس نے جناب عیسیٰ کو دیکھا, اچھا انہوں نے بھی کچھ کہا, اس نے جناب عیسیٰ کی طرف اپنے لب ہلائے. کچھ پڑھا نہیں, توجہ دیجئے گا, کچھ پڑھا نہیں, جناب عیسیٰ کی طرح اپنے لبوں کو حرکت دی اور پانی پہ چلنا شروع کر دیا.
آگے آگے جناب عیسیٰ جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے وہ چل رہا ہے. وہ تو خوش ہو گیا بھائی, امتی کو اتنا مل جائے تو امتی تو آسمان پہ, پھر تو وہ ہاتھ نہ رکھنے تھے اپنے کاندھے پہ کسی کو. اور وہ جناب عیسیٰ آگے آگے, یہ پیچھے پیچھے. جب درمیان میں پہنچے تو درمیان میں اس کے ذہن میں آیا, ارے باپ رے, یہ تو عیسیٰ ہیں, روح اللہ ہے, ابن مریم ہے, یہ ہے وہ ہے, یہ بھی پانی پہ چل رہے ہیں, میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں, میں تو ان کے جیسا ہو گیا, میں تو ان کے جیسا ہو گیا. تاریخ کے دن جیسے ہی یہ سوچا فقرے کا ڈوبنے لگا, ڈوبنے لگا. جیسے ہی ڈوبا جناب عیسیٰ نے ہاتھ پکڑا, بھائی کہاں چلے, کہا حضور بچا لیجئے. کہا کیوں, کہا اس لیے کہ ڈوب رہا ہوں. کہا ڈوبے کیوں, کہا میں ابھی تک صحیح چل رہا تھا, ڈوبا کیسا سمجھ میں نہیں آیا. جناب عیسیٰ نے فرمایا جب تک تم یہ سمجھ رہے تھے میں نبی کے پیچھے چل رہا ہوں تب تک صحیح تھے, جہاں نبی جیسے ہونے لگے جب تک تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم نبی کے پیچھے ہو, نبی کے اتباع میں ہو, نبی کی پیروی میں ہو, تب تک صحیح چل رہے تھے. جہاں تم نے سوچا نبی کے جیسے ہو گئے تو اللہ نے پھر تمہیں ڈبا کے بتا دیا کہ تم کچھ بھی ہو جاؤ, نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے, اہل بیت کے جیسے نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھے محمد. بات تو واضح ہے, میں اپنی بات سے باہر تو نہیں ہوں, ان کی طرح نہیں ہو سکتے. احسن تم بچوں کو ضروری دیکھیں کتنی غور سے بچہ سن رہا ہے. پروردگار اس کو صحت کاملہ, اس کو بڑے ہو کر خادم آل محمد قرار دے, ان کے والدین کو شرف عطا فرمائے, اس کی خدمت اور اس کی تربیت اچھے سے ہو. الہی آمین. یہی توجہ چاہیے ہر بچے میں. ہم ان کے برابر نہیں ہو پائیں گے. میں نے آپ کو دو دلیلیں دے دی کہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اب آئیے آخری دلیل اور خدمت کا. امیر کائنات کا زمانہ ہے. امیر کائنات نکلے ایک مرتبہ, جا رہے سفر پہ, اکیلے ہیں. راستے میں ایک یہودی مل گیا, مولا اور وہ ساتھ ساتھ ہوئی. یہودی ایک ایسی بدترین قوم ہے کائنات کی, اتنی کائیاں قوم ہے جس قوم نے 70,000 نبی ایک دن میں قتل کر دیے ہو. ایک دن میں یہ قوم وہ ہے جو جب تک نبی کو قتل نہیں کرتی تھی کھانا حلق سے نہیں اترتا تھا. یہ وہ قوم ہے. اس کو سب سے زیادہ نبی اگر کسی قوم میں آئے تو ویسی میں آئے ہیں یہودی کو سدھارنے کے لیے. وہ آج بھی نہیں سدھرے, آج بھی نہیں سدھرے. انہی کو سدھارنے کے لیے. بڑی کائیاں قوم ہے, بہت ہی کائیاں ہے, بڑی خبیث ترین قوم. اس نے ہر ممکن بتائیے نبیوں کو, جناب یحییٰ کو پیڑ میں پناہ لی تو پیڑ سمیت کاٹ دیا, پیڑ سمیت کاٹ دیا. نبیوں کو پورے, اگر وہ شہر میں تبلیغ کے لیے آ گئے ہیں تو ان کی گردنیں کاٹ دی, ان کو مروا دیا. ایک دن میں جناب موسیٰ کے بعد ایک زمانہ گزرا ہے جس میں جناب دانیال غالباً, مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے, ان کو خبر ملی کہ ایک بندہ نے 70 نبیوں کو قید کر رکھا ہے, ان کے دور میں نبی جو تھے. اور وہ بندہ کیوں, وہ روز ہر کھانے کے وقت میں ایک نبی کو مارتا تھا, ان کا خون بہتا تھا, تب وہ کھانا کھاتا تھا. یہ ظلم کی انتہا تھی. نبی ایسے ہی ہم تک دین نہیں پہنچا, بڑی قربانیاں دی ہیں. اب یہودی مل گیا, مولا اور وہ دونوں چل دیے. میں اس کی وہ بتا رہا ہوں شرارت کتنی ہے اس میں, قوم میں. اس میں اگر تھوڑا آگے بڑھے تو کچھ دیر جانے کے بعد ایک دریا پڑا. یہودی بہت تیز آدمی ہے, وہ تو سوچتا ہے کہ میں کائنات میں وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں, اور اس سے افضل بھی کوئی نہیں ہے. یہ سوچتا ہے, اس کی فکر یہ ہے کہ اس سے افضل کوئی نہیں ہے. اب وہ پہنچا دریا کے پاس, مولا بھی پہنچے. تاریخ کہتی اس نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد دریا پہ چلنا شروع کر دیا. اور وہ پار جا کے مولا سے کہہ رہا, آ جاؤ, اس پار جا کے مولا سے کہہ رہا, آ جاؤ. کہ اس کو یہ ان کی بدبختی اور شرارت ہے کہ اس نے پڑھ کے خود تو چلا گیا, اسے پتا ہے میں تو آ گیا, میرے پاس تو ورد تھا, اب یہ کیسے آئے گا, آ جاؤ. جب اس نے اشارہ کیا, تاریخ کہتی فاشار الی الماء فانحجرت الماء, مولا نے پانی کی طرف اشارہ کیا, پانی پتھر کا بن گیا. پورا
دریا پتھر کا بن گیا. جو پانی پہ چل کے گیا تھا وہ پتھر پہ بھاگ کے آیا, آ کے قدموں پہ گر گیا. بھائی آپ ہیں کون, کیا کیا؟ یہ کوئی کر نہیں سکتا, یا نبی یا وسیع, یہ کوئی نہیں کر سکتا. مولا نے کہا جس نبی کا تو انکار کرتا ہے میں اسی محمد کا وسیع علی ابن ابی تم کچھ بھی ہو جاؤ ہماری طرح نہیں ہو سکتے. تم ورد کر کے پانی پہ چل سکتے ہو لیکن پانی کو پتھر نہیں بنا سکتے. یہ صرف معجزات انبیاء والے محمد ہیں, یہ صرف ان کا شرف ہے جو یہ کر سکتے ہیں. اہل بیت علیہ ہماری بات ہوئی تھی غالباً قیصر بھائی سے ہی ہوئی تھی بات ایک دن کہ انبیاء اور معصومین کا ایک خاص معجزہ یہ ہے کہ اگر وہ گیلی مٹی میں پیر رکھ دیں تو نشان نہیں بنتا, لیکن اگر پتھر پہ پیر رکھ دیں تو نشان بن جاتا ہے. یہ ہے معجزہ. ہم وہ ہیں جو گیلی مٹی پہ ہی نشان بنا سکتے ہیں, پتھر پہ نہیں بنا سکتے. وہ ہیں جو پتھر کو بھی دبا دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد یہ ان کو شرف ہوتا ہے خدا بندے عالم. تو ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, آپ کے قدم اس لائق نہیں ہے کہ آپ کہیں نشان بنا پائیں, یہ نہیں کر سکتے. لیکن وہ ہیں جو پتھروں میں اپنے نشان چھوڑ دیتے ہیں. جب پتھر کو پکڑ لے تو پتھر موم ہو جایا کرتا ہے, لوہے کو پکڑ لے تو لوہا موم ہو جایا کرتا ہے. صرف داؤد کو یہ فضیلت نہیں ہے, داؤد کو تو اس زمانے میں دیا گیا تھا. یہ داؤد کے پیروکار نہیں ہے بلکہ داؤد ان کا پیروکار ہے. یہ ان کے رخ میں داؤد کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ ہماری طرح رہ رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جیسے ہیں. یہ ان کا ہم پہ کرم ہے کہ اپنے وجود سے ہمیں سرفراز کر رہے ہیں, ورنہ تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ہمارے درمیان میں اس طرح سے رہیں, یا امت اس لائق نہیں تھی کہ وہ آ کر ان کے درمیان میں رہتے. بس عزیزو میں نے اپنی بات کو ختم کیا. ہم ان کے جیسے نہیں. لیکن اگر کسی کو خود اہل بیت اپنا ثانی کہہ دیں, اگر کسی کو خود معصوم امام اپنا ثانی کہہ دے تو کتنا بڑا فضیلت کا مالک ہوگا. جب جناب زہرا کسی کو ثانی زہرا کہہ دیں اور جب علی کسی کو ثانی حیدر کہہ دیں تو وہ کتنا بڑا عظمت کا مالک ہوگا. جسے حیدر ثانی حیدر کہے اسے ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے. ہم ان کے برابر نہیں ہیں, لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنا کسی کو ثانی بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے. یہ تبھی ہوگا جب اس میں بھی وہ کمالات ہوں, یہ تبھی ہوگا جب اس میں بھی وہ کمالات پائے جاتے ہوں. ورنہ تو ایسے کہ ایرے غیرہ کو تو نہیں کہا کسی کو ثانی, کسی کو نہیں کہا, موقع ہی نہیں. کسی خاتون کو تو نہیں کہا. خود جناب زینب کی بہن جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا معصومہ سب کچھ ہے, لیکن ثانی زہرا نہیں ہے. ثانی زہرا نہیں ہے. یہ شرف صرف ان کا ہے. ایسا ہی خود محمد حنفیہ جیسا بہادر, محمد حنفیہ وہ بہادر ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا جو اپنے سینے پہ جو زرہ ہوتی تھی اس کو ایسے کر کے پھاڑ دیتے تھے, لوہے کی زرہ. وہ بہادر ہے. آپ سنتے ہیں کربلا میں 5 بہادر ہوتے تو کربلا کا نقشہ الگ ہوتا. ان میں سے محمد حنفیہ بھی ہے کہ نہیں ہے. ان کے لیے زرہ پھاڑ دیتے تھے. چیر اگر کسی کی زرہ جنگ میں پکڑ لیے نا تو پھر زرہ بچی نہیں ہے بدن پہ, پھاڑ دی ہے زرہ. اتنا بہادر آدمی, لیکن اس کے باوجود ثانی حیدر نہیں ہے. اس کے باوجود ثانی حیدر نہیں ہے. اتنے بیٹے مولا کائنات کے بہت سارے بیٹے ہیں, لیکن کوئی ثانی حیدر نہیں ہے الا بفضل عباس. میں نے اس دن آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا جناب عامر کا واقعہ کہ یہ اس گھرانے سے ہیں.
امام نے ایسے ہی تھوڑی نہ کہا تھا بہادری، اسی لیے بہت ضروری ہے یہ، بہت ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ، بہرحال یہ ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے یہ، کل بھی میں نے کہا تھا بعض چیزیں ممبر کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں نیچے. ہمارے یہاں جو شادی کرنے کا حکم ہے اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ خاتون کی تلاش بڑی اچھی ہونی چاہیے. خاندانی ہوگی خاتون تو ہی اولاد آگے نسل خاندانی قرار پائے گی. اگر خاتون ہی بزدل ہو تو اولاد کہاں سے چلی ہو جائے گی. امام نے کہا بھائی عقیل بہادر ترین خاندان ڈھونڈو تاکہ خاتون بہادر ہو تو مجھے عباس جیسا بہادر ملے. ایسے ہی نہیں ڈھونڈوایا ہے جناب عقیل سے. جناب عقیل نصاب تھے، جناب عقیل نسب حسب سے سب سے واقف تو امام بھی ہوتا ہے، لیکن امام ہر ایک کو اپنا کام دے کے بتا رہے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک کام ہے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے امام. ورنہ تو کیا کسی جنگ کی ضرورت ہوتی؟ بیٹھے رہتے گھر میں، جنگ ہوتی کوئی؟ اشارے سے ختم ہو جاتی. جن کے اشارے سے درخت سامنے آگے آ جائے، پیچھے چلا جائے، قالین کا شیر نکل آئے باہر تو وہ جنگ نہیں ختم کر سکتے. لیکن صرف اس لیے ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کیسے جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد میں نماز کیسے ادا ہوتی ہے، جہاد میں مسائل کیسے ہوتے ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنی. یہ بتانے آئے تو دنیا نے غلط فائدہ اٹھا لیا، اپنے جیسا کہنے لگے، اپنے جیسا کہنے لگے. وہ ہمارے جیسے نہیں ہے. بس عزیزوں میں نے ختم کیا. مولا ابوالفضل عباس کا تذکرہ کرنا ہے. مسائل کے چند جملے مولا ابوالفضل. بڑا عجیب مسئلہ ہے. جناب مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام نے امام کے ساتھ جنگ صفین میں شرکت کی ہے اور کائنات کو علی کی یاد دلا دی. وہ تلوار چلائی ہے رخ پہ نقاب ڈال کے کہ لوگوں کو کہنا پڑا علی خود لڑنے آ گئے. لیکن میرے مولا نے جا کے جب نقاب ہٹائی تو کہا یہ میں نہیں، یہ میرا شیر عباس ہے. یعنی میں نے کیا کہا، ثانیہ حیدر ایسے ہی نہیں کہا گیا. تلوار کا حملہ پھر بالکل باپ کے حملے کی طرح تھا. حملہ کرنے کا انداز بھی باپ کی طرح تھا، والد کی طرح. ایسا جنگ، اسی جنگ صفین سے پلٹ رہے ہیں. کربلا کے مقام سے گزر ہوا، کربلا کے صحرا سے مولا کا گزر ہوا. جنگ صفین کر کے پلٹ رہے ہیں، کربلا سے مولا ہوتے ہوئے کوفہ آ رہے ہیں. جب کربلا سے گزر ہوا مولا رونے لگے. وہاں پر مولا کائنات رک کے وہاں کریا کرنے لگے. کسی نے پوچھا یا علی جنگ سے آ رہے ہیں ہم لوگ اور اتنی بڑی سعادت لے کر آ رہے ہیں، آپ اس مقام پہ آ کے رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ میرے بیٹے کی قتل گاہ ہے. اس باپ کے دل، وہ باپ کا دل کیسے گوارا کرے کہ جو اپنے بیٹے کی قتل گاہ سامنے سے گزر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اسی کربلا میں جب قافلہ تھوڑی دیر رکا، جب قافلہ رکا ہے، مولا علیہ السلام مولا حسین انہوں نے ظاہر کیا پیاس لگی. پیاس لگی. مولا علی نے کہا بیٹا عباس جاؤ پانی لے کر آؤ. پانی لے کر. اب چونکہ مولا حسین کے لیے پانی لانا تھا تو جو بچہ بچپن سے ماں سے سن رہا ہو بیٹا تمہیں مانگا ہی حسین کے لیے گیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہو. دوڑے ہوئے گئے. 11-12 سال کا سین ہے. دوڑے ہوئے گئے اور پانی لیا کوزے میں اور دوڑے ہوئے آئے. جب دوڑتے ہوئے آئے تو کوزے کا پورا پانی گر گیا، تھوڑا سا اس میں پانی. جب پہنچے مولا کے سامنے تو کوزہ خالی تھی. ایک مرتبہ تڑپ کے مولا میں پھر سے لے کے کہا نہیں. مولا کائنات رونے لگے. کہا عباس یہی کربلا ہے، یہی کربلا ہوگی جہاں تم یہ کر رہے ہو. تم نے کوشش کی اور پانی نہ آ پایا، یہی کربلا ہوگی. تم پھر کوشش کرو گے پانی خیمے تک نہ پہنچ پائے گا. بس مولا نے اس وقت جو مصائب خود بتائے ہیں،
تم کوشش کرو کہ پانی خیمے تک نہیں پہنچے گا. ہاں عزیزو, وہ کوشش کیسی کوشش تھی؟ مولا کو جنگ کی اجازت تو نہیں دی گئی نا. مولا کو ٹوٹا ہوا نیزہ دیا گیا کہ جاؤ اور صرف پانی کی سبیل کرو. تاریخ کہتی ہے آئے ہیں پانی لینے کے لیے. کیسے میں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر کہ کیسے مشق بھری. کیا ہوا؟ مشق بھر کے جب پلٹے ہیں نا تو بس دل میں ایک تمنا یہ ہے کہ یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچنا چاہیے. اس لیے کہ مشکیزہ لے کے آنے والی سکینہ تھی اور کوئی نہیں تھا. یہ تاپتی سکینہ کو پیاس, سکینہ کی پیاس بجھانے کی یہ مشکیزہ وہاں تک پہنچنا چاہیے. کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ عباس کی چال میں کسی قسم کی کوئی کمی رہی ہو. چلتے جا رہے ہیں. تاریخ نے لکھا دائنا شانہ کٹا, عباس کی چال میں فرق نہ آیا. بائیں شانہ کٹا, عباس کی چال میں فرق نہ آیا. لیکن ہاں ایک تیر آ کر مشق پہ لگا. جیسے ہی مشق پہ لگا پانی گرنے لگا. عباس نے گھوڑے کو روکا. اے میرے حسب باوفا, اب خیمے میں کس منہ سے جاؤ؟ اگر سکینہ نے پوچھ لیا اے چچا پانی کہاں, اے چچا پانی کہاں؟ رہوار موڑ دیا, رہوار موڑ دیا, پورا پانی بہ گیا ہے. اب مولا کا سر جھکا ہوا ہے, کرے تو کیا کرے. تاریخ کہتی ہے ادھر سے ظالم کے تیر چل رہے ہیں. ایک تیر آ کر کسی نے خواب میں دیکھا, کوئی زیارت پہ گیا, اور جب زیارت پہ گیا تو اب جو ذریع ہے وہ الگ ہے. اگر اصل قبر مولا کی دیکھیں تو اصل مولا عباس کی قبر اتنی بڑی سی ہے. کہاں مولا کا قد, کہاں مولا کی قبر, چھوٹی سی قبر ہے. ایک زائر جب گیا اس کو شرف ہوا کہ وہ اصل قبر کی زیارت کر لے. بہت مشکل ہوتی ہے اور اجازت نہیں ملتی اب تو. وہ زیارت کر کے آیا لیکن اس کے من میں عجیب سی خلیش ہے. وہ اپنے اندر پوچھ رہا ہے خود سے کہ مولا کا قد, سنا ہے جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے زمین پہ پیر خط کرتے تھے. اتنا بڑا قد, اتنی چھوٹی قبر کیسے ہے مولا کی؟ یہ سوال اسے پریشان کر رہا ہے. سویا خواب میں دیکھا کہ مولا بن فضل عباس آئے ہوئے. اس نے کہا مولا آپ کی زیارت سے مشرف ہوں, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا قبر کی زیارت کر کے آئے, مولا ایک بات تو بتائیے, کہاں آپ کا لہیم شہیم قد, کہاں قبر؟ سمجھ میں نہیں آیا اتنی چھوٹی قبر کیسے ہے. کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا اصلاً معاملہ یہ ہوا کہ میرے سر پہ گرز لگا, میں زمین پہ گرا, مجھے پامال کیا. اس نے پوچھا مولا آپ کے قد تک پہنچا کون جس نے گرز مارا؟ مولا فرماتے ہیں میری آنکھ میں ایک تیر آ کر لگا, میں نے چاہا کہ اس تیر کو نکالوں, میں نے سر کو جھکایا, تیر کو زانوں میں پھنسا کے نکالنا چاہا, میرا سر جھکا ہوا تھا, کسی لعین نے گرز مار دیا. اللہ اکبر. عباس دیولا گئے, بازو اٹھے نہیں. جناب زہرا فرماتی ہے ارے میرا شکر والا میں جو زمین پہ گرا اس نے ہاتھوں کا سہارا لیا. اللہ اللہ میرا شیر جب زمین پہ گرا منہ کے بل گرا, ہاتھوں کا سہارا. قبر چھوٹی کیوں ہے, اس کا جواب دیتے. مولا نے کہا جب مولا میرے سرہانے آئے, میں نے علی اکبر سے ایک وصیت کی تھی, اے علی اکبر میرے لاشے کو ان لوگوں کو دے دینا اور کہہ دینا پامال کرنا ہے تو اس لاشے کو کر لو عباس کے, حسین کا لاشا پامال نہ کرنا, حسین کا لاشا پامال نہ کرنا. میرے لاشے کو پامال کیا گیا اتنی بے دردی سے, میرے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے. جب میرا بھتیجا دفنانے آیا, ارے ساحل سے ٹکڑے اٹھائے, میں اتنا لہیم سے لیکن ایک چھوٹی لہد بنائی, دفنا دیا. یہی وہ غلط تھا جو زینب نے 40 میں آ کے کیا. جب قبر جناب عباس پہ پہنچی تڑپ گئی, اے بھیا یہ اتنی چھوٹی قبر کیوں ہے؟ سجاد نے بتایا, اے پھپھی اماں پامال ہوئی لاش, ٹکڑوں میں بٹی لاش کو ایک گٹھری میں رکھ کے دفنا کرو. صلی علی الذی خلق یوم الخلق انا للہ و انا الیہ راجعون. نظر میں قضائی و تسلیم.
الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی ایمان، الہی سلامتی بار الہ بحق الزہرا و ابیہ و بعلہ و بنیہ و سر المستعودفیہ، معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہمیں جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں برسر روزگار عطا فرما، جو اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو تعلیمات میں مصروف ہیں ان کو اس تعلیم میں کامیاب فرما، پروردگارہ ہم میں سے جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، پروردگار جہاں جہاں مشیان حیدر کر رہا ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، پروردگارہ تیری بارگاہ میں بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار و شمار فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے حق میں عافیت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے جملہ مومنین مومنات کے لیے۔